محمد بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ایک عراقی شخص نے ان سے کہا، میری طرف سے عروہ بن زبیر سے اس شخص کے بارے میں سوال کیجیے جو حج کا تلبیہ پکارتا ہے، جب وہ بیت اللہ کا طواف کر لے تو کیا احرام سے آزاد ہو جائے گا یا نہیں؟ اگر وہ تمہیں جواب دیں کہ وہ آزاد نہیں ہوگا تو ان سے کہنا کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، یعنی محمد بن عبد الرحمن نے کہا، میں نے عروہ سے اس کی بابت سوال کیا تو انہوں نے کہا، جو شخص حج کا احرام باندھے وہ حج کیے بغیر احرام سے فارغ نہیں ہوگا۔ میں یعنی محمد بن عبد الرحمن نے عرض کی کہ ایک شخص ہے جو یہی بات کہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کتنی بری بات ہے جو اس نے کہی ہے۔ پھر میرا ٹکراؤ اس عراقی شخص سے ہوا تو اس نے مجھ سے اپنے سوال کے متعلق پوچھا، میں نے اسے بتا دیا۔ اس عراقی نے کہا، ان یعنی عروہ سے کہو، بلا شبہ ایک شخص خبر دے رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا تھا، یعنی حکم دیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ تھا؟ انہوں نے بھی تو ایسا کیا تھا۔ محمد بن عبد الرحمن نے کہا، میں ان عروہ کے پاس آیا اور ان کو یہ بات سنائی۔ انہوں نے پوچھا، یہ سائل کون ہے؟ میں نے عرض کی، میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا، اسے کیا ہے؟ اسے کیا ہے؟ وہ خود میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتا؟ میرا خیال ہے وہ کوئی عراقی ہوگا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ عروہ نے کہا، بلا شبہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ مکے آ کر آپ نے جو کام سب سے پہلے کیا یہ تھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج کیا۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے جو کیا یہی تھا کہ بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے سوا کوئی کام نہ کیا، نہ بال کٹوائے نہ احرام کھولا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا۔ میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے بھی سب سے پہلا کام جس سے آغاز کیا بیت اللہ کا طواف تھا، پھر اس کے علاوہ کوئی کام نہ ہوا۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا۔ انہوں نے بھی سب سے پہلے جس سے آغاز کیا بیت اللہ کا طواف تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ پھر میں نے مہاجرین و انصار کی جماعت کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا۔ اس کے بعد بال کٹوانا، احرام کھولنا کوئی کام نہ ہوا۔ پھر سب سے آخر میں جسے میں نے یہ کرتے دیکھا وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ انہوں نے بھی عمرے کے ذریعے سے اپنے حج کو فسخ نہیں کیا، اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کے پاس موجود ہیں، یہ انہیں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ اور نہ گزرے ہوئے لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے یہ کام کیا۔ وہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی بیت اللہ میں قدم رکھتے تو طواف سے پہلے اور کسی چیز سے ابتدا نہ کرتے تھے، یعنی طواف کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اور خالہ کو بھی دیکھا، وہ جب بھی مکے آتی طواف سے پہلے کسی اور کام سے آغاز نہ کرتی، اس کا طواف کرتی اور پھر احرام نہ کھولتی حتیٰ کہ حج پورا کر لیتی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی ہمشیرہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں لوگ کسی وقت عمرے کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے حجر اسود کا استلام کر لیا اور عمرہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے احرام کھولا۔ اس شخص نے اس کے بارے میں جس بات کا ذکر کیا ہے اس میں جھوٹ بولا ہے۔ صحیح مسلم